کچھ ہم لوگ ذمہ دار ہیں خود، کچھ ہمارا گروور ذمہ دار ہے، کچھ ہمارا آرتی ذمہ دار ہے، کچھ ہمارا مڈل مین ذمہ دار ہے اس کے لیے. تو پہلے ہم نے یہاں پر اپنے یہاں منڈیوں کا انتظام کیا ہے. اب ایک منڈی ہماری پارمپورہ میں ہے، اس کو ہم نے نئے لائنز پر، سوفسٹیکیٹڈ لائنز پر، ٹیکنالوجیز، نئی ٹیکنالوجیز، اسٹینڈرڈائزیشن کا سلسلہ جو ہے اس کو کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوپور کی بڑی منڈی ہے. اب سوپور کی منڈی میں پچھلے سال 12 یا 13 کروڑ، اس سے پہلے کے سال میں 12-13 کروڑ کا مال گیا. عجیب بات ہے کہ اسی سال جو مال گیا ہے، جو ہمارے بیپاری آ گئے 70 کروڑ کا مال انہوں نے وہاں ہی خریدا ہے. اس کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. شوپیان کی منڈی، سیٹلائٹ منڈیاں بھی ہم بنانا چاہتے ہیں ایک. تو دوسرا ہم ایگ مارک کا سلسلہ یہاں شروع کریں گے. تو یہ 100 کروڑ کا سلسلہ ہے، اس کو ہم نے جو انفراسٹرکچرل فیسلٹیز ہیں مارکیٹنگ کے لیے، ویسے گریڈنگ صحیح ہونی چاہیے، پیکنگ صحیح ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہی آن فارم کولڈ سٹور ہونا چاہیے جہاں تک ہو سکے، اور ٹرانسپورٹ کا وائٹل انتظام ہونا چاہیے فوری طور پہنچانے. مثلا چری کے لیے ہم نے 2 گاڑیاں خریدی ہے 12 لاکھ کی ہمارے ہارٹیکلچر مارکیٹنگ والوں نے. تو اس میں چری تو 2 دن کے اندر اندر وہ دلی آئے، 1 دن کے اندر اندر 25-27 گھنٹوں میں پہنچ جائے. چری ویسے کی وہی، اس میں ریفریجریٹرل فیسلٹیز جو ہوتی ہے وہ ہے. اس سال بھی مفتی صاحب نے فرمایا ہے، اور میرے ایگریکلچر محکمے کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم اور 5-6 گاڑیاں خریدیں تاکہ وہ کریں. تیسری مارکیٹنگ کا یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ یہ جو جہاز رانی کا محکمہ ہے، اس کے منسٹر کے ساتھ بات کہی ہے کہ بھائی چری کے لیے ہم کوئی 80% آپ کو سبسڈی دے دیں گے دہلی میں پہنچانے کے لیے، کلکتہ میں پہنچانے کے لیے، بامبے میں پہنچانے کے لیے، سیم ڈے. بیسک یہی ہے. اب سوال یہ تھا کہ باہر کی دنیا کا جو ہارٹیکلچرل پروڈکٹ آتا ہے وہ ان کی پیکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کا سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن دلی میں پچھلے دنوں میں گیا تو میں نے جب بڑے آڑتیوں سے اور گاہکوں سے بھی بات کی، انہوں نے کہا بھائی جو فلیور اور جو ٹیسٹ آپ کے میوے میں ہے وہ بات نہیں ہے، وہ دوسروں میں نہیں ہے. ہم نے کہا جو کلٹ فروٹ ہمارا ہوگا، C کلاس ہوگا، D کلاس ہوگا، ہم وہ ان کا C کلاس خود خریدیں گے. اور ہمارے پاس جو جوس نکالنے کی مشینری دوابگا میں ایک ہے فیکٹری، ایک یہاں پرائیویٹ ہے ڈائسن کے پاس، ان کو ہم دے دیں گے. اور ملٹری والوں نے کہا کہ ہم وہ لے لیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے جو مارکیٹنگ فیسلٹی دے کے اگر اچھے گریڈ کا میوہ باہر جائے گا، وی آر ویری مچ ایکسپیکٹنگ ہمیں اچھا ہی اس کی قیمت بھی آ جائے گی. میرے خیال میں یہ جو ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا، ہمیں پرائم منسٹر کا مشکور رہنا چاہیے، اپنے ایگریکلچر منسٹر کا مشکور رہنا چاہیے، جن کے پیچھے مفتی محمد سعید صاحب ہمارے چیف منسٹر رہے. تو یہ پلان جو ہو گیا، اب دیکھیں گے میرے خیال میں جب اب نیا انٹرویو کریں گے 5-6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، تو آپ دیکھیں گے اس میں کافی فرق آیا ہوگا اور آپ کو ان دقتوں کا سامنا نہیں دکھائی دے گا. بہت حد تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بیک وقت ہم کریں گے، بٹ دیئر از اے ول ان دا گورنمنٹ. صاحب زرگر صاحب نے اشارہ کیا کہ جب منڈیوں میں گئے تھے تو آڑتیوں نے کہا کہ کشمیر کے فروٹ سے زیادہ اچھا سواد کسی میں نہیں ہے، وہ چاہے چیری ہو یا سیب ہو یا ڈرائی فروٹ کیوں نہ ہو. تو اب جو دور آیا ہے وہ بیج بیچنے کا ہے. تو مطلب جو فروٹ آپ کا نکل کر آئے گا وہ سارا کا سارا بیج پر ڈیپینڈ کرے گا، کیسا بیج ہے آپ کا اور کتنا اچھا بیج ہے آپ کا، اور اس میں مقامی لحاظ سے کیا کیا خوبیاں ہیں. اب جو دور آیا ہے وہ سستے میں باہر سے بیج بھی آ رہے ہیں، صرف فروٹ ہی نہیں آ رہا ہے، بیج بھی باہر سے آ رہے ہیں. اس کو لے کر کسان کتنا اویئر ہے جموں کشمیر کا کہ اس کو کون سا بیج لگانا ہے وہاں پر کہ پتہ لگے کہ وہ اپنے سارے زیادہ فروٹ کے چکر میں اپنے سارے پیڑ بدل ڈالے کہ 2 سال میں مجھے زیادہ فروٹ نکلنے شروع ہو جائے گے. تو ان چیزوں کو لے کر کتنا جانکار ہے؟ میرے خیال سے ان چیزوں کو لے کر کافی جانکاری ہے، کیونکہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت جگہ پہ انہوں نے جو ڈیمانسٹریشن پلانٹس لگائے ہیں وہاں پہ انہوں نے نئے قسم کے جو سیڈز، جیسا کہ آپ نے کہا، جو باہر سے آئے ہیں ان کا تجربہ کیا ہے. پرابلم پھر وہیں پہ آتی ہے کہ مارکیٹنگ میں، جہاں پہ گریڈنگ کے معاملے میں یا
صفائی کے معاملے میں یا اٹریکشن کے معاملے میں ہمارا سیب جو ہے یا پیکنگ جو ہے وہ بہت پیچھے رہتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ دلی تک یہ ہمارا سیب کیوں جاتا ہے, بنگلور مدراس تو جاتا ہی نہیں ہے, بہت کم گاڑیاں جاتی ہیں, کیونکہ اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا نام ہے ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ. وہ دلی سے باہر جاتے نہیں ہیں. آفیسز تو ہیں, بے شک آفیسز ہیں اور آفیسرز بھی ہیں, لیکن ان کا کام کیا ہے, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ڈپارٹمنٹ میں ہے نہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں کہ بھائی اگر یہ ڈپارٹمنٹ ہے مارکیٹنگ اور پلاننگ کا, آپ نے کیا کیا ہے. اگر ان کے پاس ٹارگٹ فکس ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ مدراس میں ہیں یا بنگلور میں ہیں, آپ کے پاس یہ ٹارگٹ دیا ہوا کہ اتنا مال یہاں سے جانا چاہیے, کیونکہ آپ کو کنونس کرنا ہے وہاں پہ آرتھیوں کو یا منڈیوں میں جا کے آپ کو کنونس کرنا ہے کہ اگر 3 دن کے بعد بھی مال آ جائے گا. اور آپ نے خود کہا کہ کولڈ سٹوریج کی جو موویبل ٹرکس وغیرہ اگر اس میں وہ لگا دی جائے تو اس سے ان میں آسانی بھی ہوگی. لیکن بہت ضروری بات ہے کہ گورنمنٹ اس میں ایک ایز اے گارنٹر کے طور پہ سامنے آ جائے, تاکہ کسان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے, کوئی دقت پیش نہ آئے. آپ کو پتہ ہی کہ پچھلے 13-14 سال میں جو حالات خراب رہے, ان میں سے اعتبار کسی حد تک اس میں پرابلم آ گئی ہے, یا اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کشمیر کے گروور کو, یا ہر جو کوئی بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کو ایک فیسیلیٹیٹر کا کام کرنا چاہیے, خاص کر اس ڈپارٹمنٹ کو جو اس کے لیے بنایا گیا ہے, اور اس کو اکاؤنٹیبل بنانے کی بہت ضرورت ہے. زکر صاحب, اکاؤنٹیبلٹی کا سوال پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ہر بار سرکار کے ہر وزیر سے پوچھا جاتا رہا, تو کیا وجہ ہے کہ سرکاری جو نوکر ہیں وہ کام وقت پر اور پورا نہیں کرتے ہیں, اس کے لیے اس کو امپلیمنٹیشن میں اتنی دقت کیوں رہتی ہے؟ یہ سوال تو ہر ایک کے ذہن میں ہے, اور یہ سوال حقیقت پر بھی کچھ % مبنی ہے. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹرموائل کا سلسلہ یہاں رہا جموں کشمیر میں, اس نے یہاں کے لوگوں کو پریشانی کی حالت میں ڈال دیا. اس میں چاہے ملازم تھا ہارٹیکلچر کا, ایگریکلچر کا, ریونیو کا یا کسی اور کا, اور عام لوگ. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اگر نام لے لیں گے کسی دوست یا کسی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے نہیں کیا ہے. اور ہماری بھی, میں بھی کانگریس میں رہا ہوں, اس زمانے میں بھی تھا, مجھے یاد ہے ڈی پی صاحب میرے ساتھ آئے نور آباد, اور ہم نے ہارٹیکلچر کا سلسلہ شروع کیا درخت دینے. ہم نے ان کو تار بھی دے دی باندھنے کے لیے, پلانٹس بھی مفت دے دیے, کھاد بھی مفت دے دی, سب کچھ دے دیا, اور لینڈ ڈیولپمنٹ سے ہم نے ان کو قرضہ بھی دیا. لیکن ہر پنچایت گھر میں جا کے وہ 2-4 جگہ بیٹھے, انہوں نے ان کو بتایا کس طرح سے یہ کرنا ہے, آفیسر بھی ساتھ. ہم لوگوں نے اس کو فالو کیا, اور اس کے بعد اس نے اکاؤنٹیبلٹی کا یہ سلسلہ تھا, ہر 6 مہینے کے بعد وہ لیتا تھا کتنے پلانٹس کس کو دیے تھے, اس میں سے کتنے خراب ہو گئے اور کتنے ہیں. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ ایکسپینڈیچر میں ہو, پیسٹیسائڈس لانے میں ہو صحیح یا غلط, فرٹیلائزر میں ہو, یہ پچھلے 10-15-20 سال سے ٹوٹلی غائب ہو گیا. لیکن آپ خیال رکھیے کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, اگر اللہ نے اس کو صحیح سلامت سے چلایا تو اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, اور آئندہ جو کچھ بھی پیسہ خرچ ہوگا وہ صحیح طریقے سے ہوگا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سرکار کے ارادے نیک ہیں, ارادے مضبوط ہیں, اور کوشش جاری ہے, لیکن ضرورت ہے کمر کسنے کی اور ہر محکمے کو چاک چوبند کرنے کی, تاکہ جموں کشمیر میں کاشتکاری کا بھوشیہ زیادہ بہتر ہو سکے. آداب.